ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر. ظفر علی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں قاضی حسین احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے تھے کہ عوام کے اندر جو سیاسی بصیرت ہے ووٹ ڈالنے والی وہ انتہائی محدود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہے. عوام کے اندر سیاسی شعور, اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کی بیشتر پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان سے بھی زیادہ ہے عوام کے اندر سیاسی شعور, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. مطلب پاکستان کے عوام بہت ویل اویئر ہیں, بہت پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں, ڈیموکریٹک مائنڈیڈ ہیں, اور وہ جو ہے انہیں احساس ہے پاکستان کی ایک ایک قومی مسئلے پر جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ, اور بالخصوص جب سے یہ میڈیا میدان میں آیا ہے اس وقت سے تو اب تک میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت بیدار ہیں اور باتوں کو سمجھتے ہیں. اچھا ظفر علی صاحب یہ بتائیے گا, پھر آپ جو موجودہ حکومت ہے اس کی 3.5 سالہ کارکردگی کے اوپر پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ویوز لے لوں, پھر اس پہ میں مزید اس پہ ایڈ کروں گا سوال جو ہے ہمارے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے 3.5 سال کی, اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3.5 سال کی کارکردگی جو ہے وہ تو مائنس پلس مائنس ہے, اور -0 ہے. اس کو کارکردگی کہا ہی نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہسٹری میں حکومتیں بڑی بڑی گزری ہیں, بہت بہت اچھی حکومتیں بھی گزری ہیں اور بیڈ گورننس بھی گزری ہیں, لیکن جتنی بیڈ گورننس پاکستان پیپل پارٹی نے اس 3.5 سال میں دکھلائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے یہ کہنا کہ یہ 3.5 سال تک انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ یا کوئی صحافی یا کوئی لکھاری کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی, میں سمجھتا ہوں وہ غلطی پا رہے ہیں. اچھا ظفر علی شاہ صاحب اگر اس طرح ہے تو کیا وجہ ہے پھر عوام جب ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پچھلے دنوں تو تب بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے, سیٹیں اس کی پھر بھی نکل آئیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ ضمنی انتخابات کبھی جو ہے وہ صحیح بیرومیٹر نہیں ہوا حکومتوں کو یا پولیٹیکل پارٹی کو جانچنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو آپ خوش قسمتی کہہ لیں, بدقسمتی کہہ لیں, کہ لوگوں کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے. یعنی میں دھاندلی اور ریگنگ اور یہ وہ ان کی طرف میں نہیں جا رہا, لوگوں کے پاس چوائس بھی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں مطلب کہ اگر کوئی حکومت جو ہے مرکزی یا صوبائی ضمنی انتخاب جیت گئی ہے, اور اس کا ریشو بھی تو آپ دیکھیں نا, ان کی ووٹوں کی تعداد بھی دیکھیں, ٹرن آؤٹ بھی دیکھیں, تو وہ سارا اگر آپ جمع تفریق نکالیں تو آپ بات سامنے آ جائے گی. بہت سارے حلقوں میں یہ بھی آ جائے گی کہ لوگوں کو تو دلچسپی نہیں ہے حکومت سے. لیکن چونکہ ڈیموکریٹک ایک اصول ہے کہ جن لوگوں جو جتنی پول ہوئی ہیں اس میں سے اگر 100 پول ہوئی ہیں تو جس نے 51 لی ہیں وہ جیت گیا ہے. لیکن اس 51 ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا جو ہے وہ سارا رزلٹ نکل آیا اور حکومت میں لوگ بڑے خوش ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور غبارے چھوڑ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بالکل قطعی بات نہیں ہے. یہ اس کو بیرومیٹر نہیں بنایا جا سکتا. اچھا شاہ صاحب, جو ضمنی الیکشن ہوئے آپ نے بھی خود فرمایا کہ جی لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی زیادہ. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں تھی ضمنی میں بھی, اور یا مسلم لیگ نواز تھی یا کچھ اور جماعتیں تھیں. تو اگر اب اگلے الیکشن میں تحریک انصاف بھی کھڑی ہوتی ہے اور کچھ اور جماعتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں تو پھر یقیناً لوگوں کے پاس چوائس ہوگی. پھر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر وہ نئی چوائس کی طرف جائیں گے؟ دیکھو جی, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا لوگوں پہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگ سیاسی طور پر بہت بیدار ہیں. بالکل یہ پارٹیاں نہ سمجھیں گے لوگوں کو, لوگ سمجھ نہیں رہے. لوگ جس کے بچے, معصوم بچے رات کو 11 سے صبح 3 بجے تک وہ گرمی میں اگر ابلتے رہتے ہیں, اور ان کو تو اس کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. مطلب جو بازار میں جاتا ہے 5,000 روپے جیب میں ڈال کر تو واپس روتا ہوا آتا ہے کہ بھائی پوری چیزیں بھی نہیں آ سکی اور پیسے بھی میں سارے لگایا ہوں, تو اس کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. مطلب اس لیے وہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں نہیں پتا, انہیں بڑا بہتر پتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جماعتیں اپنے طور پر کیسے پیش کرتی ہیں اور وہ کون سی کارکردگی ہے جس کے بارے میں یا جس کے بل بوتے پر وہ لوگوں کے پاس جائیں گی. مطلب
لوگ چیک کریں. اچھا ظفر علی شاہ صاحب، کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو بھی آج الیکشن ہوتے ہیں، جو ووٹر لسٹ ہے یا جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، ابھی بھی بہت سارے جو انکشافات ہوئے ہیں، کچھ کیسز سپریم کورٹ میں بھی ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں جو ووٹ تھا وہ جعلی تھا. اور کچھ لوگ یا کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحیح قیادت سامنے آئے تو سب سے پہلے ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اسے ہمیں بہتر کرنا ہوگا، جعلی ووٹوں کو ختم کرنا ہوگا. جب تک آپ کروڑوں کی تعداد میں ان ووٹوں کو جو کہ جعلی ہیں بدلیں گے نہیں، صحیح قیادت کبھی ابھر کے سامنے نہیں آ سکے گی، عوام کی اصل رائے سامنے نہیں آ سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو الیکشن ہے اس سے قبل یہ جو مسائل ہیں ووٹر لسٹوں کے اندر، ان کو حل ہونا چاہیے اور صحیح ووٹ آنے چاہیے سامنے؟ دیکھیں جی، یہ تو سیاسی ورکروں کا، سیاسی جماعتوں کا اور عوام کا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ جو الیکشن پروسیس ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو ایک تو پاورفل کیا جائے، اس کے پاس اختیارات جو ہے وہ وسیع اختیارات